بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ خبردار، اگر انڈین آرمی اس علاقے میں آئی تو ہمارے 200 ٹینک واپس آ جائیں گے، چینی فوج کی بھارت کو دھمکی۔ یوکرین امن مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، روس کا الزام۔ برطانیہ میں 90,000 سرکاری ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے پر غور۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز بہاولپور کا دورہ۔ روس کے صدر اور جرمن چانسلر کا یوکرین میں جنگ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ، عمران خان نے خبردار کر دیا۔ نیٹو جوائن کریں گے، فن لینڈ کا روس کو واضح پیغام۔ امریکی وزیر دفاع کی روس سے یوکرین میں جنگ بندی کی اپیل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے انڈیا کے LAC کے جس علاقے پر قبضہ کیا تھا وہاں سے پیچھے ہٹ گیا ہے، مگر ایران کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں بھارتی آرمی کو بھی قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ چینی فوج نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنے 200 ٹینکس واپس اپنی سرحد پر بلا رکھے ہیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی بھی شخص اس علاقے میں آیا تو جس تیزی کے ساتھ ہمارے ٹینک واپس گئے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے ٹینکس واپس آ جائیں گے۔ خیال ہے کہ لداخ پر تو چین نے پہلے ہی قبضہ جما رکھا تھا، مگر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے سرحدی علاقے میں بھی چین کی فوج نے بھارت کے کئی علاقوں کو قبضے میں لے کر اپنی بستیاں بنا رکھی ہیں، مگر اب کچھ فوجی معاہدے ہونے کے بعد سے چینی فوج واپس چلی گئی ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا چین کے ساتھ جنگ کرے گا؟ ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ قبل چین اور بھارت کی افواج کی جھڑپیں ہوئی تو اس میں چینی فوج نے انڈین آرمی کا بھرکس نکال دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین امن مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں روس کے خصوصی آپریشن کے آغاز کے بعد ماسکو اور کیف استنبول میں یوکرین جنگ کے حل کے لیے مذاکرات کے کئی دور کر چکے ہیں، جو کہ اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ماسکو کیف مذاکرات سرد مہری کا شکار ہیں، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مذاکراتی عمل کے حوالے سے کہا ہے کہ یوکرین نے مذاکرات معطل کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوکرین تعمیری مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا اور غیر سنجیدہ ہے۔ واضح ہے کہ ڈونباس میں 8 سال سے جاری جنگ کو روکنے کے لیے ماسکو نے فروری میں آپریشن شروع کیا تھا۔ صدر پوٹن نے اس بات پر زور دیا تھا کہ خطے میں یوکرینی فوج کی کارروائیاں نسل کشی کے مترادف ہیں، اور کہا ہے کہ روس کا ہدف یوکرین کے نازی ازم کو روکنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے اخراجات میں کمی لانے کے لیے 90,000 سرکاری ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اس سلسلے میں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی کابینہ کے وزراء کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بورس جانسن نے وزراء سے کہا ہے کہ وہ مختلف محکموں سے ملازمین کی تعداد میں کمی لائیں۔ بورس جانسن کا ماننا ہے کہ ملازمین کی تعداد میں کمی سے حکومتی اخراجات میں واضح کمی آئے گی اور اس سے بچنے والا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کابینہ سے کہا ہے کہ وہ ملازمین کی تعداد میں کمی لانے کے لیے تجاویز 1 ماہ میں پیش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اخراجات میں کمی لا کر معیار زندگی کی بڑھتی قیمتوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکس دہندگان سے وصول کیا گیا ہر پاؤنڈ ترجیحی طور پر عوام پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز بہاولپور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیت اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں کے مورال اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل
خالد ضیاء نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جوانوں سے خطاب بھی کیا۔ آرمی چیف نے مینٹیننس سہولیات اور پیشہ ورانہ ترقی کے ریسورس سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے صدر اور جرمن چانسلر کا یوکرین میں جنگ سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جرمن چانسلر اولف نے ٹیلی فون پر یوکرین میں جنگ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں انسانی پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ کریملن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر پوٹن نے روس کی خصوصی فوجی کارروائی کے منطق اور بڑے مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے روس کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جان سے مار دینے کی سازش تیار کی جا رہی ہے، اس لیے میں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا ہے اور اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو ویڈیو عوام کے سامنے آ جائے گی، جس میں سازش کرنے والے تمام افراد کے نام ہوں گے۔ سیالکوٹ میں عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 3.5 سال میں پوری کوشش کی جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے تاکہ انہیں سزا دوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ہوا تو عوام کو پتہ چل جائے کہ کون کون لوگ میرے خلاف سازش کر رہے تھے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ میرے خلاف بند کمروں میں ملک سے باہر اور اندر سازشیں ہو رہی ہیں۔ چند دن پہلے مجھے علم ہو چکا ہے کہ سازش ہو رہی ہے کہ میری جان لے لی جائے گی۔ میں نے ویڈیو میں پلاننگ کرنے والے سب کے نام لیے ہیں۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ میں ان کی راہ میں رکاوٹ ہوں، اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنہوں نے انصاف کرنا تھا وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم سب ایک قوم بن کر نہیں نکلے تو ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، اس لیے اسلام آباد کی جانی مارچ کے لیے گرمی اور راستوں کی ساری رکاوٹیں نظر انداز کر کے پہنچیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فن لینڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ نیٹو میں شامل ہو کر فن لینڈ اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرے گا اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فن لینڈ کے صدر نے ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ فن لینڈ آنے والے دنوں میں نیٹو کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ صدارتی دفتر کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فن لینڈ کے صدر نے روسی صدر کو فون پر بات چیت میں بتایا کہ یوکرین پر ماسکو کے حملے کے بعد فن لینڈ کی سیکیورٹی کے حوالے سے حالات بدل گئے ہیں۔ فن لینڈ کے صدر نے ماسکو کے اس مطالبے کی طرف بھی اشارہ دیا جس میں روس نے بارہا اپنی سیکیورٹی خدشات کے تحت فن لینڈ کو نیٹو میں رکنیت حاصل کرنے سے روکا تھا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے جمعے کو روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو سے ٹیلی فونک گفتگو میں یوکرین میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی۔ پینٹاگون کے اعلان کے مطابق لارڈ آسٹن نے اپنے بیان میں امریکہ و روس کے درمیان رابطہ لائن برقرار رکھنے پر زور دیا۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 18 فروری کے بعد لارڈ آسٹن اور شویگو کے درمیان یہ پہلی گفتگو ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے یوکرین جنگ میں شدت آنے اور اسے ناقابل پیشگوئی قرار دیے جانے کے باوجود واشنگٹن نے کیف کو اب تک صرف 3 ارب 600 ملین ڈالر کی اسلحہ جاتی مدد بھیجی۔ امریکی ایوان نمائندہ گاہ نے یوکرین جنگ میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرینی فوج کی تقویت کے لیے 40 ارب ڈالر کا بجٹ منظور کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔